بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عزیز دوستوں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی جنات، جادو یا شیطان کا اثر ہے، آپ مسلسل پریشان رہتے ہیں، الجھنوں اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے بھی آپ پریشان رہتے ہیں، کافی علاج کے باوجود اور دوائیاں کھانے کے باوجود آپ کی طبیعت مسلسل خراب رہتی ہے، یعنی آپ کی زندگی مشکل حالات اور پریشانیوں کے ساتھ گزر رہی ہے، تو آج کا یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے کیا جانے والا ایک ایسا عمل بتلائیں گے جسے کرنے کے بعد جادو، جنات اور شیطان کا اثر آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا اور کوئی شخص آپ پر جادو نہیں کر پائے گا۔ تو اس عمل کو جاننے سے پہلے آپ دو باتیں سمجھیں۔ نمبر ایک، جادو، جنات اور شیطان کا اثر کن لوگوں پر جلدی ہوتا ہے؟ نمبر دو، جادو، جنات اور شیطان کے اثر کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ تو پہلی بات، کن لوگوں پر جادو، جنات اور شیطان کا اثر جلدی ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جو لوگ زیادہ تر ناپاک رہتے ہیں، یعنی پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں یا پیشاب کرنے کے بعد پاکی حاصل نہیں کرتے، طہارت حاصل نہیں کرتے، یا بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے زیادہ وقت ناپاکی کی حالت میں گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر جنات، جادو اور شیطان کا اثر جلدی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ زیادہ وقت ناپاکی کی حالت میں گزارتے ہیں۔ نمبر دو، وہ لوگ جو زیادہ وقت تنہائی میں گزارتے ہیں، یعنی تنہائی میں رہنا اور اکیلے رہنا انہیں زیادہ پسند ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی جنات، جادو اور شیطان کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ نمبر تین، جو لوگ بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ میں بغیر سر ڈھکے ہوئے جاتے ہیں، بغیر دعا پڑے ہوئے جاتے ہیں اور ویسے ہی زیادہ دیر تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی جنات، جادو اور شیطان کا اثر جلدی ہوتا ہے، اس لیے کہ بیت الخلا اور ٹوائلٹ یہ خبیث اور سرکش جناتوں کا اڈا ہوتا ہے۔ نمبر چار، جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ نمبر پانچ، جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس طرح کے لوگوں پر جادو، جنات اور شیطان کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں جادو، جنات اور شیطان کے اثر کی نشانیاں کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں؟ تو دیکھیے، کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، مسلسل لگاتار سر میں درد رہنا۔ نمبر دو، پورے جسم میں درد محسوس ہونا۔ نمبر تین، پورا جسم گرم ہونا، یہاں تک کہ ناک اور منہ سے گرم ہوا کا نکلنا۔ نمبر چار، خواب میں گندگی اور پاخانہ نظر آنا یا اپنے بدن اور اپنے جسم پر گندگی دکھائی دینا۔ نمبر پانچ، مسلسل آنکھیں جلنا اور مسلسل آنکھوں کا لال رہنا۔ نمبر چھ، جنسی خواہشات کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، یعنی ہر وقت برے خیالات، گندے خیالات کا آنا۔ نمبر سات، مسلسل لگاتار کمر اور گھٹنوں کا درد رہنا۔ نمبر آٹھ، ہر وقت گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہونا۔ نمبر نو، چڑچڑاپن بڑھ جانا، یعنی ذرا ذرا سی باتوں پر غصہ آنا۔ نمبر 10، چہرے کا کالا پڑ جانا۔ نمبر 11، پیٹ کا کھایا ہوا کھانا غائب ہو جانا، یعنی کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد ہی ایسا محسوس ہو کہ کھانا کھایا ہی نہیں ہے اور بھوک محسوس ہونے لگے۔ نمبر 12، نماز نہ پڑھنے کا من کرنا، نماز سے دور بھاگنا۔ نمبر 12، تلاوت یعنی قرآن شریف کی تلاوت کا دل نہ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے کا من کرنا۔ نمبر 13، جسم اور بدن میں ایسا محسوس ہو جیسے کوئی سوئی چبا رہا ہو، کوئی کانٹے چبا رہا ہو۔ نمبر 14، پیٹ میں مسلسل لگاتار درد کا رہنا۔ نمبر 15، ڈراؤنے خواب نظر آنا۔ نمبر 16، اپنے آپ سے اکتا جانا، زندگی سے اکتا جانا۔ نمبر 17، نیند نہ آنا۔ نمبر 18، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنا۔ نمبر 19، بغیر وجہ کے لوگوں سے نفرت کرنا۔ نمبر 20، گھر میں خون کے چھینٹوں کا آنا۔
یہ کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں جو جادو، جنات اور شیطانی اثرات کی ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں جادو، جنات اور شیطان سے حفاظت کا عمل کیا ہے۔ تو دیکھیے، جو شخص ان چیزوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، ان چیزوں کے پڑھنے کا معمول بنائے گا، تو انشاءاللہ جادو، جنات اور شیطان کے اثرات سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس کے اوپر سے جادو، جنات اور شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا اور آئندہ بھی وہ ان چیزوں سے حفاظت میں رہے گا۔ تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، نمبر 1 پر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پورے بدن پر، اپنے پورے جسم پر دم کرے۔ اس کو معمول بنائیں، روزانہ کا معمول بنائیں۔ نمبر 2، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اگر ممکن ہو، سہولت اور آسانی ہو تو روزانہ مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ لیکن اگر آسانی نہ ہو، ممکن نہ ہو، 2 دن، 3 دن یا 4 دن کے اندر سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت کرے، سورہ بقرہ مکمل پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، تو وہاں سے جنات اور شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں شیطانی اثر اور جنات کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیں۔ نمبر 3، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ نمبر 4، سورہ یاسین شریف کا پہلا رکوع یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 12 تک یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور اپنے اوپر دم کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ پڑھتے وقت بھی، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے وقت بھی، اور سورہ یاسین شریف کا پہلا رکوع پڑھتے وقت بھی اپنے اوپر دم کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی دم کرے، اور وہ پانی خود بھی پیے، گھر والوں کو پلائے، اور اس پانی کو گھر اور مکان، دکان کی دیواروں پر بھی چھڑکے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ان 4 عمل میں سے اگر آپ چاروں عمل کرنا چاہے تو بہت بہتر ہے، بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ چاروں عمل کرنا مشکل ہو، سہولت نہ ہو، تو ان 4 عمل میں سے کوئی ایک عمل بھی آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی جادو، جنات اور شیطانی اثر سے حفاظت فرمائے، ہماری پریشانیاں اور الجھنوں کو ختم فرمائے، زندگی میں چین و سکون اور راحت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔